حاضرین، آج ہم لوگ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت یعنی حج کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ قرآن و حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تمام اسلامی عبادات اور ورشپس میں حج کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی بیت اللہ کا حج ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر اللہ کا حق ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت اور کیپیسٹی رکھتا ہو، اور جو شخص انکار کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو دنیا داروں سے اور دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں حج کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، خود اللہ تعالیٰ نے حج کو کتنا زیادہ امپورٹنس دیا ہے، اور اس سلسلے میں آخری بات یہ فرما دی کہ جو شخص اس کا انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے دنیا داروں سے بے نیاز ہے۔ مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پلرز آف اسلام ہے۔ کون کون؟ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج مکمل کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ کل 5 ارکان ہیں۔ اس حدیث رسول میں بھی یہ بتایا گیا کہ 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ جس طرح ایک بلڈنگ کے کچھ امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک پلر بھی اس بلڈنگ میں موجود نہ ہو تو پھر وہ بلڈنگ کمزور ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح پورے کے پورے اسلامی ڈھانچے کے 5 امپورٹنٹ پلرز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی، کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو گویا کہ وہ مجموعی طور سے اسلامی ڈھانچے کا انکار کر رہا ہے، یا یوں کہ وہ اسلام کو ہی کمزور کر رہا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ اسی طرح ایک حدیث رسول ہے کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے، تو پھر تم میں سے جو لوگ حج کرے اور کوئی فحش بات نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، تو پھر ایسا شخص گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے کہ وہ اس دن ہوتا ہے جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دراصل گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدل اور جزا جنت ہے۔ تو اس حدیث رسول میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے، اور یہ حج اگر اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے تو ایسے شخص کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جو حج کو واجب کر دیتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری موجود ہو تو پھر ایسے شخص پر حج فرض ہے، واجب ہے۔ پھر آگے پیغمبر اسلام نے کہا کہ پھر جو نہ کرے تو پھر وہ یہود ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ حدیث رسول بھی بہت زیادہ سخت ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو پھر ایسے لوگوں کی موت جس حال میں ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج کی فرضیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ بعد کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان دنیاوی ضروریات کو بھی شرائط حج میں شامل کر دیا گیا ہے، اور یہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لیں اور پہلے وہ کام کر لیں اور پھر حج کے لیے چلے جائیں۔
تو پھر ایسے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ حج فرض ہے، اور حج کی فرضیت اس وقت ہو جاتی ہے جب ایک آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، اس کے اندر کیپیسٹی ہو جائے، اور فرضیت کے بعد حج کو یعنی کسی بھی فرض کو ترک کرنا تو یہ اسلامی شریعت کے مطابق درست عمل نہیں ہے۔ جب بھی آدمی محسوس کرے کہ اب مجھے استطاعت ہے، میں حج کر سکتا ہوں، تو پھر اسے پہلی فرصت میں جا کے حج کرنا چاہیے۔ اللہ پر اسے کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہاں سے واپسی کے بعد جو دوسری ضروریات زندگی ہیں اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ سے وہ حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، چونکہ احادیث رسول میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج سے واپسی کے بعد ایک آدمی اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک شخص اس دن ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم حج ایک ایسی عمر میں جا کر کریں جب کہ گناہوں کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہو جائے، حرام کو چھوڑنا، باطل سے بچنا میرے لیے ممکن ہو جائے، تب جا کر ہم حج کر لیں گے، اور پھر اس وقت جب حج کریں گے تو پھر میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کی معافی کا معاملہ تمام تر آدمی کے اپنے فیصلے کے اوپر ہوتا ہے۔ گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ بس یوں ہی نہیں کر دے گا، گناہ کی معافی توبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس گناہ کے ساتھ توبہ اور توبہ نصوح ہو، خالص توبے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کے اندر ریپینٹنس ہو، تو پھر ایسے ہی آدمی کے توبے کو قبول کیا جائے گا۔ جو آدمی بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد وہی توبہ تو یہ ایک ڈرامہ بن جاتا ہے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا حکم ہے، توبہ کا ایک پروویژن ہے، لیکن وہ توبہ جسے قرآن میں توبہ نصوح کہا گیا ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اسلام میں ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری عبادات اور ورشپس کی طرح حج کی اسپرٹ اور روح بھی تقوی ہے، لیکن حج کا ایک ڈسٹنکٹیو کیریکٹر بھی ہے، ایک منفرد نوعیت بھی ہے، اور وہ یہ کہ حج کو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسوشیٹ کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہر مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اگر وہ وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہاں پہنچ کر اسے اعمال حج انجام دینا ہے۔ یہ وہ اعمال اور وہ پریکٹسز ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر خدا کے دین کے ریوائیول کرنے کے درمیان گزرے ہیں۔ حاجی کو حکم ہے کہ وہاں پہنچے، یعنی مقامی ابراہیم پر پہنچے، وہاں پہنچ کر انہی واقعات اور انسیڈنٹس کو سمبولیکلی علامتی طور پر وہ ریپیٹ کرے، اور اس طرح خدا کے سامنے وہ عہد کرے، کمٹمنٹ کرے کہ خدایا ہم اپنے آپ کو اسی ابراہیمی تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کہ حاضر ہوں خدایا حاضر ہوں کہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے، اور اس بات کا عہد کرتا ہے، مقدس عہد، ایک سیکرٹ کمٹمنٹ کہ خدایا اب یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم وہ زندگی گزاریں گے جس طرح کی زندگی گزارنے کا سبق دوران حج ہمیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ کے حکم سے حج کی صدا بلند کی۔ اب حج کے موسم میں آپ غور کیجئے کہ پوری دنیا سے ملینز اینڈ ملینز لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دراصل اسی صدائے ابراہیمی کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور اور لیس اب سے 4000 سال پہلے لگائی تھی۔ آج حاجی دراصل اسی صدا کا جواب دیتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اسی تاریخ سے جوڑ دینا ہے۔ حج کا جو لٹرل میننگ ہے، حج کا جو شابدک ارتھ ہے، وہ ہے قصد کرنا، زیارت کے لیے جانا۔ اسلامک ٹرمینولوجی میں حج کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرتا ہے، وہ مقامات حج پر پہنچتا ہے اور وہ تمام اعمال انجام دیتا ہے جس کو اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حج کی عبادت پر جب آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ حج کی عبادت ایک جامع عبادت ہے، انتہائی جامع عبادت ہے۔ حج کی عبادت میں مال کا بھی خرچ ہے، حج کی عبادت میں جسمانی مشقت بھی ہے، حج کی عبادت میں ذکر اللہ بھی ہے، حج کی عبادت میں تقوی کی انتہائی روح بھی شامل ہے۔ غرض یہ کہ جتنی عبادات ہیں تمام عبادات کی روح حج کی عبادت میں شامل ہے۔ حج کے کرنے کا مقام کیا ہے؟ حج کے ادا کرنے کا مقام بیت اللہ ہے۔ قرآن و حدیث سے جو حج کا مقصد معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان مقامات پر یعنی بیت اللہ، تمام مسلمان بیت اللہ پہنچے، بیت اللہ پہنچنے کے بعد وہ ابراہیمی تاریخ کی یاد کو تازہ کریں۔ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ ایک ایسا مقام ہے جس کے آغاز میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی ہسٹری ہے، اور جس کے اختتام پر اور کلمنیشن پر پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ جب ایک مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو گویا کہ پوری پیغمبرانہ تاریخ اس کے سامنے ہوتی ہے۔ بیت اللہ دراصل ایک سچے مومن کی مومنانہ زندگی کی پوری تصویر ہے۔ بیت اللہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ایک سچا مومن، ایک سچا بندہ خدا اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دیتا ہے، کس طرح ایک سچا بندہ خدا خالص خدا کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اللہ کے آگے سپرد کرتا ہے اور پوری زندگی ہمتن خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے جد و جہد اور اسٹرگل کرتا رہتا ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ تمام عبادات میں حج کی عبادت کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس کو افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں تردد اور کنفیوژن تھا کہ واقعی کیا حج کی عبادت اتنا زیادہ افضل ہے، لیکن جب انہوں نے حج کیا تو یہ کہا کہ جب میں نے حج کیا تب مجھے محسوس ہوا اور میں نے اس بات کو دریافت کیا کہ واقعی حج ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ حج اپنے آپ میں بلا شبہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، لیکن دیکھیے کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، بینیفٹس کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ خود جو بینیفٹ لینے والا ہے وہ اپنے اندر اس استعداد کو ظاہر کرے۔ اس کو مثالوں سے سمجھیے۔ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، بلا شبہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن پانی اسی وقت پیاس کو بجھائے گا جبکہ پانی کو منہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کوئی شخص اگر پانی کو اپنے سر کے اوپر ڈال لے تو ظاہر ہے پانی کے دریا کو بھی بہا دے، اس سے اس کا پیاس نہیں بجھے گا۔ اسی طرح کھانا کھانے سے ہمیں طاقت ملتی ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ثابت شدہ بات ہے، لیکن وہی کھانا کسی کو انرجی دے سکتا ہے جس کھانے کو صحیح طور سے استعمال کیا جائے، پیٹ کے اندر ڈالا جائے، جس کھانے کو بہترین سے تھالی میں سجایا جائے، کافی اہتمام کیا جائے، اس دوران چند لوگوں کو دعوت بھی دے دی جائے، لیکن اس کھانے کو اٹھا کر تمام لوگ اپنے سر پر ڈالنے لگے تو ظاہر ہے کہ ایسے کھانے سے کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیں میڈیکل سائنس میں ایک میڈیسن وہ ہوتی ہے جسے ہم اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے استعمال اور غیر استعمال کے معاملے میں ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مس یوز آف اینٹی بائیوٹکس یا پھر ایبیوز آف اینٹی بائیوٹکس۔ اینٹی بائیوٹکس دواؤں کے کیٹیگری میں ایک اہم ترین دوا ہے، لیکن اگر اینٹی بائیوٹک کا استعمال زیادہ ہو جائے یا اینٹی بائیوٹک کا استعمال ضرورت سے کم ہو جائے تو پھر وہ پرابلم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف ریسسٹنس آف اینٹی بائیوٹک، یعنی اب وہ اینٹی بائیوٹک اس آدمی کے باڈی پر کام نہیں کرے گی۔ یعنی اینٹی بائیوٹک کو اگر صحیح ڈھنگ سے لیا جائے تو وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی وہ دوا، اور اگر ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں لیں تو وہ تمام تاثیر اور اپنے اندر ٹریٹمنٹ رکھتے ہوئے وہ دوا ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہی معاملہ حج کی عبادت کا ہے۔ حج کی عبادت بلا شبہ ایک عظیم ترین افضل ترین عبادت ہے۔ حج کا بلا شبہ یہ فائدہ ہے کہ اگر آدمی حج کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ کر لے تو پھر اس سے وہ رحمتیں اس کو ملیں گی، اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آئیں گی جس کا وعدہ قرآن و حدیث میں کیا گیا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وہ حج اور وہ عمرہ
اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ کیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج کے ایام، حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے، تو جو لوگ ان مہینوں میں ان متعین مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لیں تو پھر 3 چیزیں منع ہے۔ وہ کیا ہیں؟ رفث، فسق اور جدال۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے فحش کلامی کرنا، فسق کا مطلب ہوتا ہے بے حکمی، اور جدال کا مطلب ہے جھگڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت قرآنی میں 3 چیزوں سے حاجی کو سخت ترین طور سے روکا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دوران حج وہ رفث نہیں کریں گے، فسق نہیں کریں گے، جدال نہیں کریں گے۔ رفث کا مطلب ہے فحش کلامی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، لسٹفل ٹاک کرنا، ایبیوسو لینگویج استعمال کرنا، ولگر ٹاک کرنا، یہ ہے رفث کا مطلب۔ تو دوران حج حاجی کو یہ منع ہے کہ وہ رفث سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جب بھی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، پھر وہ بیہودہ باتیں شروع کرتے ہیں۔ حاجیوں کو منع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچائیں۔ دوسری چیز ہے فسق۔ فسق کا مطلب اردو زبان میں اگر بتایا جائے تو تقریباً وہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اردو میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ اس نے انسانیت کا جامہ اتار پھینکا۔ تو جب ایک مجمع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، جب کوئی موقع ہوتا ہے، تو جس انسان نے اپنے اوپر سے انسانیت کا جامہ پھینک دیا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ناحق پہ تل جاتا ہے۔ اس کو حق بولنے کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ ناحق بولتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ فسق ہے۔ جدال کیا؟ جھگڑا۔ جب ایک ساتھ ایک سے زیادہ لوگ جمع ہوں تو وہاں اکثر یہ موقع ہو جاتا ہے، سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے۔ وہاں حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ تکلیف پہنچنے کے بعد بھی جھگڑا نہ کیا جائے۔ آپ دوران حج ایئرپورٹ پر جائیں اور ایئرپورٹ پر جو حاجی لوٹتے ہیں ان کے بھی نظارے کو بہت غور سے دیکھیں، آبزرو کریں۔ آپ پائیں گے کہ اکثر حجاج یا کچھ حجاج، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ زمزم کا پانی یا کوئی سامان ان کا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب انداز سے ان کا ریئیکشن شروع ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر ایئرپورٹ کے عملہ کے خلاف ان کی عجیب و غریب ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی۔ بلا شبہ یہ حاجیوں کی ٹریننگ اور حاجیوں کے شان کے خلاف ہے، اور اگر وہ حج کے درمیان کریں تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق ایسا حج باطل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک بات، قرآن کی اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اصل یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جب ہم حج پہ نکلیں تو کوئی سامان نہ لیں، کیونکہ اگر ہم سامان لیتے ہیں تو یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہری چیزیں تقویٰ اقویٰ نہیں ہے، یعنی تم اپنا ظاہری لبادہ بدل لو، حلیے کو بدل لو، پھر سامان کو نہ لو، یا پھر ننگے پیر چلے جاؤ۔ تقویٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب تم سفر کر رہے ہو تو دوران سفر تمہیں چیزوں کی، سامان کی ضرورت پڑے گی، وہ لو۔ اصل تقویٰ دل کا تقویٰ ہے، جبکہ تم اپنے اندر سے، اپنے باطن سے اپنے آپ کو مکمل معنوں میں خدا کے آگے سرنڈر کر لو، جبکہ تم دوران حج اس بات کا سچے طور سے اعلان کر دو کہ خدایا اب ہم یہاں سے لوٹنے کے بعد وہی زندگی گزاریں گے جس کا حکم تو ہمیں دے رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے، سادہ مطلب، کہ آدمی ان چیزوں سے رک جائے جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہی چیز کرے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہم کرتے ہیں تو وہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو قرآن میں حکم ہے کہ حقیقی تقویٰ ہم پیدا کریں۔ تو حاجیوں کو چاہیے کہ دوران حج وہ اپنے اندر حقیقی تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوران حج ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاجی عام طور سے رٹی رٹائی دعاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ حج سے پہلے ہی دعائے مسنونہ کی کتابیں لے لیتے ہیں اور پھر اس سے دعاؤں کو رٹتے ہیں، اور دوران حج انہی دعاؤں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج کوئی مخصوص دعا نہیں بتائی ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ ایک آدمی
دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے جو کچھ دعا کرنا چاہے وہ کرے، چاہے وہ طواف کا موقع ہو، خواہ وہ عرفات کا میدان ہو، اللہ سے توبہ کرے، اپنی نئی زندگی یعنی حج سے واپسی کے بعد ایک نئی زندگی گزارنے کا سچا عہد کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں کرے، اپنی زبان میں کرے۔ دعا کی حقیقی روح یہی ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے مانگنا، التجا کرنا۔ تو اگر آپ دعا ایک ایسی زبان میں کر رہے ہیں جو زبان آپ سمجھتے ہی نہیں ہے اور اس کو آپ نے محض رٹ لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی دعا کرتے وقت آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو مطلوب دعا کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دعا اپنی زبان میں کیا جائے۔ البتہ مسنون دعاؤں کی اپنی اہمیت ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجئے، اس کے ترجمے کو بھی یاد کیجئے۔ یہی عام عبادات کے وقت بھی یہی حکم ہے۔ عام عبادات میں بھی آپ نماز کے بعد اپنی زبانوں میں دعائیں کریں، جو کچھ مانگنا ہے مانگیں، جیسی زبان ہے، ٹوٹی پھوٹی زبان ہے، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جس طرح بھی مانگنا چاہیں آپ مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر زبان کو سمجھتا ہے اور اسی زبان میں دعا کی وہ روح پیدا ہو پائے گی جس زبان کو آپ خود سمجھتے ہو۔ حج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے وہ جسے ہم حج بدل کہتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں یہ بات پھیلی ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے، اگر مرنے کے وقت اس نے حج نہیں کیا تو پھر اس کے بدلے میں حج بدل کیا جائے۔ اسلامی شریعت میں حج بدل اصلاً زندہ لوگوں کے لیے ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ حج بدل اصلاً زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث ہے کہ بنو عباس کہتے ہیں، بنو خشم کی ایک عورت نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے جو ابا ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا میں ان کے بدلے میں حج کر لوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں کر لو۔ تو اصلاً حج بدل زندہ لوگوں کے لیے ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ مردہ کے لیے حج بدل دراصل ایک استنباطی مسئلہ ہے، اور امام مالک کے نزدیک تو مردہ کے لیے حج بدل اسی وقت ہے جب کہ مرنے والے نے وصیت کر دی ہو۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کے لیے کوئی حج بدل نہیں ہے۔ اگر کسی کو حج بدل کروانا ہے تو اپنے بوڑھے باپ کے لیے، بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے لیے حج بدل کرائے، اور ان لوگوں کے جگہ پہ نوجوان لوگوں کو وہاں بھیجے تاکہ وہ وہاں جائے، بیت اللہ کی زیارت کرے۔ بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھے، پوری اسلامی تاریخ وہیں ثبت ہے، وہیں اسٹیبلش ہوئی ہے، تو وہاں نوجوانوں کو بھیجا جائے۔ حج بدل کرائیے زندہ لوگوں کے لیے۔ جو لوگ ابھی زندہ ہیں، اگر نوجوان ہیں تو ان کی کوشش ہو نوجوانی کی عمر میں حج کریں۔ کسی بھی وجہ سے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کو چلنے میں دقت ہے، تو پھر وہ اپنے کسی نوجوان کو بھیجیں کہ وہ جائے اور اس کے بدلے حج بدل وہ کر دے، تاکہ وہ جائے ایک نوجوان اور وہاں سے دینی اسپرٹ لے کر آئے۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے حج مبرور۔ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج مبرور کا بدل صرف اور صرف جنت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حج مبرور ہے کیا؟ حج مبرور کو عام طور سے لوگ حج مقبول سمجھتے ہیں۔ حج مقبول ایسی بات نہیں ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ حج مبرور سے مطلب ہے ایک ایسا حج جس میں کوئی بھی گناہ شامل نہ ہو، یعنی حج کرنے والا اس طرح حج کرے کہ حج کے تمام تقاضے کو پورا کرے اور شعوری طور پر اس بات کی ہر لمحہ کوشش کرے کہ اس میں کوئی گناہ کا پارٹیکل شامل نہ ہو، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسا حج حج مبرور ہوگا۔ حسن بصری نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حج مبرور کا ڈیفینیشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ حج مبرور دراصل ایک ایسا حج ہے کہ اس حج سے لوٹنے کے بعد حاجی کے اندر دنیا کی رغبت اور چاہت ختم ہو جائے اور آخرت کی محبت اس کے اندر بے پناہ پیدا ہو جائے، یہ ہے حج مبرور۔ تو ہر حاجی کو اپنے حج و عمرہ کا اسی طرح جائزہ لینا چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو مقدس مقامات پر لے جا کر اس بات کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ تمہیں نہ رفث بولنا ہے، نہ فسق کرنا، نہ جدال کرنا ہے۔ تو یہ جو ان تین چیزوں کو خاص اہتمام کے ساتھ وہاں تربیت دی گئی، ان تینوں چیزوں پر آپ غور کریں گے تو اکثر جو عائلی مسائل ہیں، گھریلو مسائل، سوشل مسائل، لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی جڑوں میں یہی ان تین چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں چیز
دراصل زبان سے شروع ہوتی ہے، یہ تینوں چیزیں۔ تو حاجی کو چاہیے کہ شعوری طور پر اپنے اندر یہ تربیت کرے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے مقام پر ایسا ہی نمونہ بن کر رہے کہ رفث کا موقع ہو، بیہودہ گوئی ہو رہی ہو، بیہودہ لوگ بیٹھے ہوں، لیکن ایسے محفل میں بھی اس کی زبان سے بیہودہ باتیں نہ نکلے۔ فسق کا موقع ہو، وہ ناحق بات بول سکتا ہو، ناحق کام کر سکتا ہو، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود وہ فسق میں، فجور میں مبتلا نہ ہو۔ ایسا موقع ہو کہ لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں، بار بار اس کو ایکسپیرینس ہو ناخوشگوار چیزوں کا، لیکن ناخوشگوار تجربات کے باوجود وہ اپنے آپ کو جھگڑے اور فساد سے بچائے۔ حاجی اپنا جائزہ لے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد دنیا پرستی اور دنیا طلبی میرے اندر سے ختم ہوئی ہے، اگر ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اپنے مقام پر وہ توبہ کر کر کے دنیا طلبی اور دنیا پرستی کو ختم کرے۔ حاجی لوٹنے کے بعد اس بات کا جائزہ لے کہ کیا وہ اپنے مقام پر ابراہیمی تاریخ کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو یقیناً اس نے زندہ عمل انجام دیا ہے، وہ زندہ عمل انجام دے کر لوٹا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کا حج دراصل ایک مقبول حج ہوگا۔ حج ایک رسم نہیں ہے، حج ایک زندہ عمل ہے۔ حج ہر سال آ کے مسلمانوں کو دراصل دعوت اللہ کا شعور زندہ کرتا ہے، ان کو یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، جس طرح ابراہیم، اسماعیل اور ان کے پورے خاندان نے اشاعت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جس طرح ابراہیم اور ان کے پورے خاندان نے اشاعت دین کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا اور اپنے آپ کو ہر تکالیف اور مصیبتوں سے گزارا، آج اسی طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ جس طرح پیغمبر اسلام نے کلمہ شہادت کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا، حاجی دراصل حج کے دوران اسی بات کا عہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی حج اور ایسے ہی عمرہ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔